جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام لوگوں کو خوش آمدید، آداب، سلام. غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست نشست میں خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. غام صاحب سے سوالات کا سلسلہ ہے. جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ دنیا بھر سے بلا کسی تکلف کے ایک لنک ہوتا ہے ہماری ویب سائٹ پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ آتا ہے. وہاں پر اس پہ کلک کریں تو آپ کو زوم کا لنک موصول ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اور ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے، اور ایک ترتیب سے باری دیتے ہیں، لہٰذا اس پر اصرار نہ کریں کہ فی الفور ان کا سوال لیا جائے. جیسے انشاءاللہ نمبر آئے گا تو آپ سوال کر سکتے ہیں. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد عمر فاروق صاحب. جی انجینئر صاحب سوال کیجیے. سر میرے ابو سرکاری ملازم ہیں، گورنمنٹ آفیسر ہیں، تو وہ رشوت اور حرام خوری وغیرہ میں انوالو رہتے ہیں. جب سے مجھے یہ چیز پتہ چلی ہے مجھے اندر سے نفرت ہو گئی ہے ان سے سر، اور میں نے بہت کوشش کی ہے یہ میرے اندر سے نکل جائے. ان کے لیے اللہ سے بڑی دعائیں بھی کی ہیں، لیکن میرے اندر کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے. میرے اندر ایک نفرت سے بیٹھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے میں گناہ گار ہو رہا ہوں. اور ایون اب وہ مجھے انسسٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ انوالو ہو جائیں، تو نہیں سمجھ آ رہا مجھے. جی ٹھیک، واضح. میرے بھائی یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. یہاں برائی بھی ہے، بھلائی بھی ہے. اور برائی کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کے گھر میں آ گئی ہے، وہ آپ کے والد میں آ گئی ہے، وہ آپ کی والدہ میں آ گئی ہے، بیوی بچوں میں آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ نفرت کا محل نہیں ہے. نفرت انسانوں سے نہیں کرتے، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ان کو توجہ دلاتے ہیں، اور یہ توجہ بھی حکمت کے ساتھ دلانی چاہیے. میرے نزدیک آپ کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ آپ خود یہ ارادہ کریں کہ جس برائی میں آپ نے اپنے ابا کو مبتلا دیکھا ہے، آپ برے سے برے حالات میں بھی کبھی اس میں مبتلا نہیں ہوں گے. اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے. آپ کا اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا یہ بڑا جہاد ہے. اس میں دوسرے کیا کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. جب آپ نیکی اختیار کر لیں گے اور آپ بھلائی کے لیے قربانی بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے تو اس سے خاموش ترغیب ملتی ہے ماحول کو. وہ سب سے مؤثر تبلیغ ہے. آپ اپنی ساری توجہ ان کو اس سے نکالنے کی بجائے اپنے آپ کو اس سے بچانے پر مرکوز کر لیں. اس سے آپ بھی بچیں گے اور آپ کے گرد و پیش کے ماحول میں بھی کوئی نفرت انگیزی کی صورتحال پیدا ہونے کی بجائے اصلاح کے امکانات پیدا ہوں گے. اس کے لیے اپنے رب سے دعا کرتے رہیے. اصلاح کے معاملے میں بھی کبھی ایسا تھوڑ دلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ ادھر میں نے دعا کی قبول ہو جائے، میں نے کہا مان لیا جائے. یہ ایک مشکل کام ہے. پوری زندگی لگا کر بھی پیغمبروں کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی. سیدنا نوح علیہ السلام اپنے گھر میں کامیاب نہیں ہو سکے. لوط علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے. وہ تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اب ان کو چھوڑ دیں، وہ حکم ہمارے لیے تو نہیں آیا. تو ہمیں ان کے ساتھ نباہ بھی کرنا ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور اپنے آپ کو ان سب علائشوں سے آخری درجے میں بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے. تو صحیح طریقہ اختیار کیجئے. نفرت کا علمبردار بن کے آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور ان کی بھی اصلاح کے امکانات اور معدوم ہوتے چلے جائیں گے. جی بالکل واضح ہو گیا. شغم صاحب اس میں ایک اخلاقی ہدایت بھی ہے نا کہ اس دوران جس وقت والد صاحب یہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے جو اللہ نے ان کے حقوق متعین کیے، ان سے حسن اخلاق سے پیش آنا، بدتمیزی نہ کرنا، اف تک نہ کرنا، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ قائم رہیں گی. نفرت بھی نہیں ہونی چاہیے، بدتمیزی بھی نہیں ہونی چاہیے، حدود سے تجاوز بھی نہیں ہونا چاہیے. دعوت شائستگی کا نام ہے، وہ محبت سے دی جاتی ہے، خیرخواہی کے جذبے سے بات کرنی چاہیے. جی بات واضح ہو گئی. آگے بڑھاتے ہیں. حسن اعجاز صاحب سوال کیجیے گا. طالب علم ہے حسن اعجاز. السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. استاذ میرا سوال آپ سے طلاق سے متعلق ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک شخص اگر غصے میں طلاق دیتا ہے اور اس کے بعد جب اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ میری نیت یا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا، میں محض دھمکانا چاہ رہا تھا یا
کوئی وہ وضاحتی بیان دیتا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ اس کو کس حد تک گوارا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ شخص اگر ہر بار اس چیز کو معمول بنا لے اور اس سے جب پوچھا جائے تو وہ یہ کہے کہ میری سے مراد یہ نہیں تھی یا نیت یہ نہیں تھی، تو اس میں طلاق کے نفاذ سے متعلق یعنی اس کو کس حد تک گوارا کیا جائے گا کہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے؟ سوال کے اندر ہی جواب مضمر ہے. یعنی جب آدمی اس طریقے سے طلاق یا طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی غصے میں، کبھی اشتعال میں، کبھی رد عمل میں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے طلاق کو گالی بنا لیا ہوتا ہے، جیسے گالی دینی ہے ایسے ہی طلاق دے دی. تو اس طرح کی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی لحاظ سے. لیکن آپ نے بڑا صحیح فرمایا کہ کب تک گوارا کیا جائے گا، تو اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، توجہ دلانی چاہیے. اگر آپ خاندان کے بڑوں میں سے ہیں تو اس کے کان گرم کرنے چاہیے. اسی طرح سے اگر کوئی قاضی ہے اس کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے تو اس کو بھی کوئی جرمانہ کر کے یا اس کو کوئی سزا دے کے تنبیہ کرنی چاہیے. تاہم اگر وہ اس کے باوجود باز نہیں آتا تو پھر یہ طلاق نافذ کی جا سکتی ہے. یہ گویا سزا کے طور پر اس کو نافذ کر دینا ہوگا. اس کا فیصلہ ظاہر بات ہے کہ کوئی عدالت ہی کر سکتی ہے یا خاندان کی کوئی ثالثی کونسل یا بیٹھے ہوئے لوگ ہی کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے واقع کر دی جا سکتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ خود بخود ہو جاتی ہے. طلاق تو بہرحال ارادے اور نیت کے ساتھ ہی ہوتی ہے. وہ اشتعال میں گالی دینے کا طریقہ نہیں ہے، ارادے کے ساتھ بیوی کو چھوڑنے کے فیصلے کا اعلان ہے. جی، بات واضح ہو گئی. آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ عدیل الرحمان صاحب سوال کیجیے گا. عدیل الرحمان صاحب مائک ان میوٹ کیجیے گا، سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم عاملی صاحب. وعلیکم السلام. اور سائنس کی طالب علم کے جب بھی ہم سائنس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک مذہب کا تعصب ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے پروفیسرز کے تھرو. کیونکہ یہاں پہ آلموسٹ جس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو وہاں پہ تقریباً تبلیغی جماعت والے ہیں، تو سائنس پڑھانے کے ہمیں وہ کہتے سیرت النبی پڑھ کے آئیے، یہ پڑھ کے آئیے. تو بطور سائنسی طالب علم کہ ہم سائنس اور مذہب کو کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مذہب کی ایک اپنی جگہ ہے اور سائنس کی ایک اپنی جگہ ہے. بہت شکریہ. دونوں علوم کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. جب آپ ان کی حقیقت کو سمجھ لیں گے تو اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ دونوں کی کیا جگہ ہے. سائنس اس دنیا میں مادی قوانین کا مطالعہ ہے. یعنی ہم اس دنیا میں جس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک مادہ اور دوسرے ہمارا نفس. مادے میں انسان نے قوانین دریافت کرنا شروع کیے، مادے میں تغیرات کیسے ہوتے ہیں، تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اس کائنات کا نظم کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اس میں کیا قوانین کار فرما ہیں. سائنس نے اس کو مطالعے کا موضوع بنایا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں کچھ نئے علوم پیدا ہوئے ہیں جس میں انسانی رویوں کو موضوع بنایا جاتا ہے. وہ نفس کا مطالعہ ہے. یعنی نفس کے مطالعے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ نفس کے اندر اتر کر جو قوتیں اس میں کار فرما ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے. اس کی طرف تو موجودہ زمانے میں لوگوں کا زیادہ رجحان نہیں ہے، لیکن نفس اپنے کردار کا جس طرح اظہار کرتا ہے، بیہیویئر کا، اس کے مطالعے کا ذوق پیدا ہوا ہے اور اس سے سوشل سائنسز میں بھی بہت ترقی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آئی ہیں ان میں مثلاً عمرانیات ہے، سماجیات ہے، نفسیات ہے، تو بہت سے علوم اس سے بھی پیدا ہوئے ہیں. پھر انسان چونکہ ایک سماجی وجود ہے تو اس سے آگے بڑھ کر وہ علم سیاست پیدا کرتا ہے، معیشت پیدا کرتا ہے. وہ ان چیزوں کے مطالعے کا نام اصل میں سائنسی مطالعہ ہے. یعنی مادے میں جن قوتوں کا ظہور ہو رہا ہے ان کا مطالعہ، نفس کا مطالعہ، اور نفس جس طریقے سے معاملہ کر رہا ہے. یہ دائرہ ہے ہمارے دنیاوی علوم کا. اس میں سرے سے مذہب کے ساتھ کسی تصادم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. مذہب تو اس سوال کا جواب ہے کہ ہم یہاں جو خلق کا فعل دیکھ رہے ہیں، ہمارے شعور کی ساخت تقاضا کرتی ہے کہ اس کا خالق ہے. جب خالق ہے تو کون خالق ہے؟
تو اس کے دو ہی جواب دیے گئے ہیں، ایک یہ کہ یہی کائنات خالق ہے، یہ الحاد کا جواب ہے، دوسرا جواب پیغمبروں نے دیا ہے۔ تو دونوں جواب موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور دلیل کی بنیاد پر ان میں سے جس جواب کو بھی ترجیح دینی ہے وہ ترجیح دینی چاہیے۔ میں نے اس کو اپنی کتاب میزان کے ایک مقدمے میں بھی بیان کیا ہے، اور اپنے بعض مضامین میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ استدلال کس طریقے سے وجود میں آتا ہے، اور پھر نفس انسانی سے کس طرح متعلق ہوتا ہے۔ پیغمبر جب یہ دعوت دیتے ہیں تو ہمارے اندر اس کی قبولیت کے داعیات کس طرح کے ہیں، اس کے لیے گرد و پیش میں کیا دلائل اور شواہد میسر ہو جاتے ہیں، ان کے مطالعے کا نام مذہب کا مطالعہ ہے۔ تو ان دونوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، کوئی تصادم نہیں ہے، دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے ایک انجینئر کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ چیزیں کس طریقے سے وجود پذیر کی جاتی ہیں، عمارتیں بنانی ہیں یا کوئی اور چیز منظم کرنی ہے، اور ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ نفس انسانی کو لائق ہونے والے امراض کا مطالعہ کرے۔ تو ان دونوں میں تصادم کیوں کرایا جائے؟ سائنس کو اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے، وہ انسانیت کی خدمت کرتی ہے، اور مذہب اصل میں ہماری موت کے مسئلے کو ایڈریس کر رہا ہے۔ یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں۔ جی واضح ہے بات۔ آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ وسیم ضیاء صاحب۔ آپ کو اگر آواز آ رہی ہے مائک انمیوٹ کیجیے وسیم ضیاء۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی سن سکتے ہیں، کیجیے سوال۔ جی سر، میں کاملی صاحب کا ایک دور کا شاگرد ہوں۔ میں تقریباً کوئی 2016 سے درس و تدریس سے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس ایک کنفیوژن تھی، وہ یہ تھی کہ پیشے کے لحاظ سے کیمیکل انجینئر ہوں، باہر پڑھنے گئے تھے، کچھ ریسرچ کی تھی۔ رامدیت صاحب سے ریسرچ کرنے کا ایک طریقہ پوچھنا ہے، وہ یہ کہ ابھی جب سائنٹیفک میتھڈ کو ہم لوگ ایک ریسرچ میتھڈ کے طور پر جب لیتے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے قیاس کرتے ہیں، اور پھر اس قیاس کی بنیاد پہ ہم مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ایک قانون بناتے ہیں۔ اس سائنٹیفک میتھڈ پر اس صدی میں یہ آبجیکشن لگا تھا کہ جب ہم قیاس کرتے ہیں اور اس کے لیے بعد میں ہم جب ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایکچولی جب ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اصل میں بائیسڈ ہو جاتے ہیں اس قیاس کو ثابت کرنے میں۔ تو جب ہم قانون بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم ایک فریم آف ریفرنس میں رہتے ہوئے جس ڈیٹا بیس کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ اصل میں ہمارا ڈیٹا بیس ہی وہی ہوا ہوتا ہے جس قیاس کو ہم نے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور اسی بنیاد پہ ہم لوگ اس ڈیٹا کو اگنور کر دیتے ہیں جو کہ اس کے بالکل اپوزٹ ایگزسٹ کرتا ہوتا ہے۔ دین میں جب ہم لوگ یہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں جس میں مختلف ہم لوگ زاویے بناتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیسے اس کو چلنا چاہیے؟ جی شکریہ۔ واضح۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، اور ایک سچے طالب علم کو اصل میں اسی کمزوری پر قابو پانا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو دیانتداری سے سچا طالب علم بنائے۔ تو ایک سچا طالب علم قدم قدم پر اپنا احتساب کرتا ہے۔ بہت مختصر طریقے سے آپ نے ریسرچ میتھڈالوجی یا منہاج تحقیق کو بیان کیا، اس کو میں ذرا مزید واضح کر دیتا ہوں۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وجودی حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وجودی حقائق ہمارے حواس کے ذریعے سے ہمارے مطالعے کا موضوع بنتے ہیں۔ یہ حواس داخلی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں۔ یہ حواس ادراک پیدا کرتے ہیں، یعنی ان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ یہ چیزوں میں تمیز پیدا کر دیتے ہیں۔ عقل فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ادراک ہمارا فہم بن جاتا ہے۔ یہ وجودی حقائق کا مطالعہ ہے۔ اس میں کبھی ہم ظاہر کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی ان میں کار فرما قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ مشاہدے میں آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے مشاہدہ ہی ضروری ہے۔ اس میں کوئی مفروضہ نہیں قائم کیا جاتا، بلکہ وجود کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو جب آپ ان حقائق کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو اب آپ اس معلوم سے نامعلوم کو قیاس کرتے ہیں۔ اس میں
ظاہر ہے کہ 1 2 4 بعض اوقات 10 امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ جتنے زیادہ امکانات ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی تحقیق وسیع ہوگی. اس سے پھر مفروضے بنائے جاتے ہیں. ان مفروضات کے لیے شواہد جمع کیے جاتے ہیں. جس مرحلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو یہ شواہد جمع کرنے کا کام بڑی غیر جانبداری کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ اور سچے طالب علم کے طور پر ہونا چاہیے. تو یہ کام آپ کو ہر معاملے میں کرنا ہے. مذہب پر تحقیق کر رہے ہوں، سماجی علوم میں تحقیق کر رہے ہوں یا سائنسی علوم میں تحقیق کر رہے ہوں، اس میں جست نہیں لگانی چاہیے. ایک ایک چیز کا جائزہ لینا چاہیے اور پوری دیانتداری کے ساتھ. تو اس میں اصل چیز خود احتسابی ہے. جو مشکل آپ نے بیان کی ہے وہ سب کو پیش آتی ہے. یعنی ہمیں بھی بعض اوقات جب ہم کوئی مفروضہ قائم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ محبت سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. انسان اس کا اسیر ہو جاتا ہے. وہ اس کے لیے شواہد کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے. تو فوراً رک کے اپنا احتساب کرنا چاہیے. جتنا آپ احتساب کرتے رہیں گے اتنی زیادہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ دیانتداری کے ساتھ ڈیٹا جمع کریں اور اس کا ٹھیک تجزیہ کر کے نتائج نکالیں. تاہم میتھڈالوجی یہی ہے کہ آپ وجودی حقائق کا مطالعہ کریں گے، اس کے پھر امکانات کی فہرست بنائیں گے، امکانات کو مفروضات میں بدل کے ایک ایک مفروضے کے شواہد اکٹھے کریں گے. یا وہ رد ہو جائے گا یا قبول ہو جائے گا. سارا علم اسی طریقے سے پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ انسان کے پاس نہیں ہے، اور اس میں بہرحال تعصبات اس کے لیے پاؤں کی زنجیر بنتے ہیں. ٹھیک، بالکل واضح ہوگی بات. ہم صاحب اس میں ایک چھوٹا سا آپ اضافہ اگر فرمائیں کہ یہ عمل تو ہوتا ہے فطری طور پہ ہر انسان کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی تاثر لے کے آگے بڑھتا ہے تحقیق کے لیے. اس میں جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا نشاندہی کرے اس کو کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ تم تعصب کی بنیاد پہ کر رہے ہو یا اس کو اگنور کرو، تو اس موقع پہ ہمیشہ زندہ و بیدار کوئی تنقیدی عمل جیسے ہی اس کے کام پر شروع ہو اس کو پوری توجہ سے سنیں تاکہ اس کے تعصبات اگر کہیں ان انٹینشنلی بھی پیدا ہو گئے تو وہ دور ہو سکیں. یعنی یہ ایک بڑا اچھا علاج آدمی کو دریافت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے اندر تنقید کے داعیات پیدا کیے ہیں. تو وہ آپ سائنس پہ کام کر رہے ہوں، مذہب پہ کام کر رہے ہوں، گرد و پیش سے تنقید ہوتی ہے تو اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنا چاہیے. وہ آپ کی مدد کی جا رہی ہے، آپ کو کسی خلا کی طرف، کسی جست کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. آپ نے کسی چیز کو نظر انداز کر دیا ہے، دوسرا وہ آپ کے سامنے لا رہا ہے. وہی میں نے عرض کیا کہ اگر آپ دیانتدار طالب علم کے طور پر اپنا احتساب کریں گے تو نہ کبھی تنقید سے آپ دل شکنی محسوس کریں گے، نہ کبھی کسی چیز کو نظر انداز کریں، اور اگر ہو جائے، انسان ہیں ہم، تو فوراً اس کا ازالہ کریں گے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے معاملے میں کوئی تردد نہیں کریں گے. جی، بات بالکل واضح. آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد رحیم صاحب. فہد صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. میرا سوال موت کے حوالے سے ہے. جیسے کہ آج کل موت کی بات کرنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تھوڑی عجیب باتیں کر رہا ہے، تو کیا موت کی بات کرنا، اس کو بار بار یاد کرنا، یہ صحیح نہیں ہوتا، یا پھر اس کی خواہش کرنا کہ اس مشکل امتحان سے ہم فارغ ہو جائیں؟ اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ شکریہ. یہ دیکھیے، موت کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ پھر دنیا کا کوئی کام کر نہیں پائیں گے. اور زندگی کو ایک حقیقت سمجھ کر، اللہ کی نعمت سمجھ کر، مزرعہ آخرت سمجھ کر بھرپور طریقے سے گزاریے. اور اس میں یہ تمنا کرنا، یہ تو گویا میدان سے فرار اختیار کرنا ہے. یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کتنے دن ہمیں مہلت دے گا، کتنا عرصہ رکھے گا. تو اس چیز میں اپنے آپ کو ٹھیک اس جگہ کھڑا کرنا چاہیے. ایک بندہ مومن کو کھڑا ہونا ہے. اس کے رب کے فیصلے ہیں، ان فیصلوں سے موافقت پیدا کرنی ہے. اپنی خواہش، اپنی تمنا یہ ہمیں مسلط نہیں کرنی. تو ہمارے پروردگار نے ہمیں وجود بخشنے کا فیصلہ کیا، اس نے ہمارے لیے مہلت مقرر کی، اس نے ماحول پیدا کیا. تو یہ در حقیقت اس سے گریز ہے. تو آپ موت کو یاد ضرور رکھیں، لیکن زندگی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکریہ یہی ہے کہ
کہ اس کو بھرپور طریقے سے گزاریں۔ ٹھیک، واضح ہوگی بات۔ سید حسان علی صاحب سوال کیجیے گا۔ حسان علی صاحب مائک انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عامر صاحب، میرا ایک کویشچن یہ تھا کہ میں کافی عرصے سے قرآن ہسٹری جو ہمارا سیکٹ ہے ان کو پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور وہ کچھ میرے سامنے وہ کچھ حدیث پریزنٹ کرتے ہیں جو ہماری 6 کینونیکل حدیث بکس ہیں، وہاں سے ان حدیث میں سے کافی سارا جو کانٹینٹ مجھے دکھایا جاتا ہے اس میں وہ ہے کافی بلیسفیمس کانٹینٹ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ہمارا پھر یہ ہمارے کچھ اورینٹلسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہی اسکرپچرس میں سے وہ سینگس کو اٹھاتے ہیں اور وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں وہ کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ہمارا جو آرتھوڈاکس طبقہ ہے وہ ان سینگس کو اور ان حدیث کو ڈس آن کرنے کے بجائے اس سے ابھی تک اپنے آپ کو اس کو ایکسیپٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ حدیث سینگس مسجد کے ممبروں سے وہ کوٹ بھی کی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ ٹوٹلی اگر ہم دیکھیں اس کو ڈیپ میں تو ٹوٹلی بلیسفیمس کانٹینٹ ہے جو حدیث کے نام پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر انہی اسکرپچر تھنگس کو کوئی دوسرا بندہ کوٹ کرتا ہے تو اس پہ بلیسفیمی کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اپنے بارے میں پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ عام آدمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا آپ نے کسی علم کو اپنا اصل کام بنا لیا ہے۔ اگر آپ ایک عام آدمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو مسلمان کی حیثیت سے آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہدایت کے معاملے میں کافی ہے۔ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کی تلاوت کریں، اس کو حفظ جاں بنائیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کر دیا ہے کہ آپ بہت اچھی آواز میں، بہت اچھے لب و لہجے میں اس کو، اس کے ترجموں کو پڑھتے ہوئے سن سکتے ہیں۔ قرآن مجید سننے کی زیادہ کتاب ہے تو اس کو سنیں، اور مختصر کتاب ہے، 500-600 صفحے میں پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، بار بار اس کو سنتے رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی سوال پیدا ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو تو وہ پوچھیے، وہ ہم بھی کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو کریں گے، دوسرے اہل علم بھی ہیں۔ اس کے بعد عمل کی چیزیں ہیں، وہ سنت کے طور پر جاری کر دی گئی ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، وہ سنت کے طور پر جاری ہوئی ہیں۔ ان کے لیے کسی حدیث کی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے جاری ہیں، پہلے دن سے ان پر عمل ہو رہا ہے۔ ان کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، قریب کی محلے کی مسجد میں جائیے، آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ نماز سیکھ لیں گے۔ روزے آئیں گے تو بچہ مسلمانوں کا اس کو منتقل کر دے گا۔ حج و عمرہ کے لیے بس احرام باندھ کے چلے جائیے، لوگوں کے پیچھے لگ جائیے، آپ ٹھیک کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے۔ تو اس سب کچھ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دوسری چیزیں ہماری عام زندگی سے متعلق کچھ آداب سکھائے گئے ہیں اور چیزیں ہیں، وہ ویسے ہی اتنے سادہ ہیں کہ ایک نشست کے اندر آدمی ان کو سیکھ لیتا ہے۔ تو سنت پر عمل پیرا ہوں اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ یہ جو کچھ حدیث ہے یہ علماء کی چیز ہے، تو آپ اطمینان رکھیے، اس میں ظاہر ہے کہ انسانوں نے یہ واقعات بیان کیے ہیں، روایات بیان کی ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، تو ان کی تنقیح کا کام اہل علم کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو اس وجہ سے اس میں اپنے آپ کو زیادہ تشویش میں نہیں ڈالنا چاہیے، الا یہ کہ خود آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس علم کے بڑے عالم بنیں گے، تو پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں اور ضرورتیں بھی ہیں، وہ پوری کرنی چاہیے پہلے۔ جی واضح ہوگی، آگے بڑھاتے ہیں۔ عدنان شہزاد صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی کیجیے۔ سر جی مجھے میرا سوال ہے یہ قیامت کے بارے میں، یہ کہتے ہیں قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ مجھے مطلب میں 1-2 بندے سے پہلے پوچھا، میں کلیئر نہیں ہے کہ مطلب کہ وہ طلوع ہونے کے بعد جو توبہ کا دروازہ بند ہے، وہ توبہ کا دروازہ مطلب کیا مراد ہے اس سے؟ اس میں اس ایونٹ کے بعد دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی ایسی کہ جو بالکل واضح نظر آنی شروع ہو جائے گی؟ کیونکہ واقعہ تو یہ ہو چکا 31 ایئر پہلے۔ یہ انہوں نے آخر میں کیا جملہ کہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت یہ کہتے ہیں علامات قیامت کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو کہتے ہیں وہ وقفہ کون سا ہوگا اس میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، تو ہوتے ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سوال سمجھاؤں۔ یہ اصل میں یہ علامات ہیں، یہ قیامت کے وقوع کی علامات ہیں۔
یعنی گویا قیامت شروع ہو گئی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے متنبع کیا ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں وہ ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اب قریب آنے والی ہے. جیسے حدیث جبریل کی نشانیاں ہیں، وہ دیکھیے ہمارے زمانے میں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو گئی ہیں. رسول اللہ نے جبریل کی ملاقات کے موقع پر 2 باتیں فرمائی تھیں کہ تم دیکھو گے کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں گے اور غلامی ختم ہو جائے گی. تو ایک ہی وقت میں یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی. یہ ہمارے لیے گویا تنبیہ ہے کہ تیاری کرو. تو جب تیاری کے بعد وہ وقت آ جائے گا تو یہ اس موقع کی چیزیں ہیں، یعنی زمین و آسمان میں کیا تغیرات آئیں گے. اس میں یہ سورج کے مغرب سے طلوع کا ذکر بھی ہوا ہے. وہ پھر قیامت شروع ہو گئی، اور جب شروع ہو گئی تو پھر توبہ کا کیا سوال باقی رہ گیا. جی مریم عدنان صاحب آپ سوال کیجئے گا. مریم عدنان. جی السلام علیکم غامدی صاحب، میری آواز آ رہی؟ جی ارشاد. میرا سوال سود اور اپنے مال کو اس سے پاک کرنے سے متعلق ہے. اس کی ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے پیسے پاکستان میں حکومت کے سیونگ سینٹر میں رکھوائے، کچھ سال سے وہاں موجود ہیں. اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ منافع سود ہے، اور وہ مال کو سود کی آمیزش سے پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے. اس مقصد کے لیے کیا شرح سود کا موازنہ انفلیشن کی شرح سے کرنا درست ہے؟ یعنی اگر کسی سال میں انفلیشن کی شرح زیادہ تھی سود کی شرح سے تو اس منافع کو سود نہ سمجھا جائے، اور اگر سود کی شرح زیادہ تھی انفلیشن کی شرح سے تو جتنی زیادہ تھی اس کا حساب کر کے مال کو اتنے پیسوں سے پاک کر لیا جائے. کیا یہ درست ہے؟ شکریہ. یہ جو ریاست کی طرف سے اسکیمیں جاری کی جاتی ہیں، ان کی نوعیت اس طرح کے سود یا قرض کی نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے واپس کر دیں. اس میں چونکہ کوئی مطالبہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا، اس میں قرض لینے والا رد احسن کے طریقے کے اوپر اپنی طرف سے کچھ دیتا ہے. تو یہ کم و بیش اس کے قریب کی صورتحال بن جاتی ہے. اس وجہ سے جو لوگ ضرورت مند ہیں، بیوائیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، ان کے لیے اس کی وہ شناخت نہیں ہے جو مطالبے والے سود کی ہوا کرتی ہے. البتہ ظاہر ہے کہ اس کو بالکل بھی رد احسن قرار نہیں دیا جا سکتا، تو زیادہ سے زیادہ یہ ایک مشتبہ معاملہ ہو جاتا ہے. اس سے بھی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. جب آپ اس کا فیصلہ کر لیں تو پھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کیا میں انفلیشن کو یا افراط زر کو اس میں محسوب کر سکتا ہوں. تو ایک اندازہ کر کے اس کو آپ محسوب کر لیں، کیونکہ اصلاً یہ معاملہ سری حرمت کا نہیں ہے. جی واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. نور العین اظہار صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. سر عمار خان ناصر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں اپنا کویشچن لے کے لاہور آئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی مائک مل نہیں سکا تو میں کویشچن کر نہیں سکی. تو کویشچن اصل میں میرا نہیں ہے، کہ میں نے فیس بک کے ایک کلپ سے لیا تھا. وہاں پہ کسی نے ایک عالم دین سے، غالباً وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، ان سے یہ کویشچن کیا تھا کہ ایک جگہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی مورتی کی پوجا کی جا رہی ہے اور دوسری طرف کسی بچے کے ساتھ کوئی ان ایتھیکل کام کیا جا رہا ہے، تو آپ کے نزدیک ان دونوں گناہوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آیا شرک کا یا یہ والا؟ تو انہوں نے کہا کہ شرک کا گناہ زیادہ بڑا. تو وہ آدمی جو ہے وہ السلام علیکم کہہ کے چلے گئے. تو اس چیز نے میرے اندر ایک کنفیوژن پیدا کر دی کہ ان دونوں گناہوں میں سے کون سا گناہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم بڑا کنسیڈر کر سکتے. جی واضح. ٹھیک. اس میں ایک بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے. کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ایک انسانی مسئلہ ہے جو پیش آ گیا ہے. اس موقع پر بڑے اور چھوٹے گناہ کو نہیں دیکھا جاتا، اس بچے کو بچانے کی صحیح کی جاتی ہے.
تو نماز میں بھی اگر آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ مثال کے طور پر آگ کی طرف جا رہا ہے تو آپ نماز توڑ دیں گے اور بچے کو بچائیں گے. تو بچے کو بچانا یہ آپ کی اخلاق کی ذمہ داری ہے. رہا یہ معاملہ کہ جو گناہ دنیا میں ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو وہ شرکی کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شرک کا ارتکاب جس نے کیا ہے اس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اس کو روکنا یا روک دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اس کو تلقین اور نصیحت کر سکتے ہیں. تلقین اور نصیحت ہمیشہ خیرخواہی کے جذبے سے اچھے اسلوب میں اور حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے. تو بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو تو فوراً روکا جائے گا. البتہ کوئی پوچھتا ہے کہ میں یہ 2 گناہ کرتا ہوں تو اسے بتایا جائے گا کہ دونوں گناہ جہنم، ابدی جہنم کا باعث بن سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے قتل کر دینے کو بھی یہی وعید سنائی ہے اور شرک کا معاملہ بھی یہی ہے. تو اس میں بڑے اور چھوٹے کی تفریق سے زیادہ ابدی جہنم سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے. جی عدنان ارشد صاحب سوال کیجیے گا. عدنان صاحب. جی السلام علیکم. میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، جس کی سمجھ آ جاتی ہے، اور لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے. تو یہ جو ہمیشہ کا ورڈ ہے، مطلب تھوڑا سا اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں، کیونکہ کچھ تو مطلب ہمیشہ کے لیے تو مطلب بہت زیادہ ہے. تو کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا اگر آپ کم کر دیں ہمیشہ کو. اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کی یہ سزا بیان کی ہے ان گناہوں پر توجہ کیجیے. وہ گناہ اس بہت زیادہ سے بھی زیادہ ہیں، تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں شرک کے سوا جس گناہ کو جس کے لیے چاہوں گا معاف کر سکتا ہوں، تو معافی کی توقع آپ کر سکتے ہیں. جی عبید سلفی صاحب سوال کیجیے گا. مائک انمیوٹ. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال جو ہے طلاق کے تعلق سے ہے. تو اس میں جو مقدمہ ہیں وہ یہ اس طریقے سے ہے کہ قرآن مجید میں 3 طلاقوں کا بیان نہیں ہوا ہے. قرآن مجید میں صرف اور صرف 2 طلاقوں کا بیان ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اور اس کے آگے جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اس میں موت کا ذکر نہیں ہے. تو یہ میرا مقدمہ ہے. اور اس کے آگے سوال یہ ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو یہ جو علیہما ہے اس کی ضمیر پہلے شوہر اور عورت کی طرف کیوں لی جاتی ہے، جبکہ اس میں کوئی عقلی یا ادبی خرابی معلوم نہیں دکھائی پڑتی ہے کہ علیہما کی ضمیر جو ہے وہ دوسرے شوہر اور عورت ہی کی طرف لی جائی جائے. جیسے پہلے مرد اور عورت کو ایک طلاق کے بعد میں دوسرا موقع فراہم کیا گیا ہے الطلاق مرتان کی صورت میں، اسی طریقے سے دوسرے مرد کو بھی ایک طلاق کے بعد دوسرا موقع دیا جانا چاہیے. اور جس کا بیان جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ہے. تو ہمارے مفسرین یا آپ یا جتنے بھی لوگ ہیں تو یہ جو ہے اس کو پہلے مرد کی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ جی ٹھیک، مہربانی، شکریہ. جی میں ایک بڑے ادب سے گزارش کروں گا، آپ جب کسی چیز پہ علمی تحقیق کریں یا اس میں آپ کی کوئی دوسری رائے بنے تو اس کو آپ لکھیے اور لکھ کر بیان کر دیجیے. اگر کوئی دیانتدار لوگ ہیں تو وہ ضرور آپ کی بات پہ غور کریں گے، اس میں کوئی معقولیت ہوگی تو اپنی رائے پر نظر ثانی کر لیں گے. اب تک میں مطمئن ہوں جس طریقے سے میں نے اس کو سمجھا ہے اس کو میں نے اپنی کتاب البیان میں واضح کر دیا ہے. تو آپ اپنی یہ بات لکھ کے بھیج دیجیے، ہم انشاءاللہ ضرور اس پہ غور کریں. جی عبید سلفی صاحب، چونکہ آپ کا سوال علمی نوعیت کا ہے اور اس میں آپ کا پورا استدلال سمجھنے میں غامض فرما رہے ہیں، اس کو ضرور ہم دیکھیں گے. میں آپ کو ذاتی طور پہ انشاءاللہ رابطہ کر رہا ہوں ابھی، اور آپ وہاں پر مجھے آپ چیزیں بھجوائیں. ہم ہر وقت حاضر ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے. تمام لوگوں کا شکریہ، مہربانی، اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں.